الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق پیکر عز و معراج برادرم علامہ اظہر رخسار صاحب دامہ اقبالہ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا حافظ سہیل معروف ضیائی صاحب امام مسجد حاضہ انتہائی عزت و احترام کے لائق جمیع وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت انتظامیہ مسجد حاضہ عالیان محلہ اور قابل عزت قابل احترام جمیع شرکائے کانفرنس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا میں منعقدہ عظیم و شان فقید المثال ایمان افروز جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جشن امیر المومنین مولا المتقین سید الساجدین امام الراکعین خلیفہ ارشد و راشد خلیفہ چہارم سیدی و سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جمع ہے۔ اس خوبصورت اور نسبتوں سے مالا مال کانفرنس کے انعقاد پر مسجد حاضہ کے خطیب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ سہیل معروف ضیائی صاحب فاضل جامعہ محمدیہ ضیاء العلوم اور محمد سعید صاحب انتظامیہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے نبی اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے اس خوبصورت اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہوگا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا دفاع کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے کتاب حق و صداقت
صحیفہ رشد و ہدایت، صحیفہ انقلاب، امام مبین قرآن حکیم کے پارہ نمبر 12 سے سورہ ہود جو قرآن مجید کی 11 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 120 کو تلاوت کیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی بیماری کا حل اور علاج پیش فرمایا ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ انسانی جسم میں دل ہی خون کا وہ لوتھڑا ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو پورا جسم غلط ہے، اور اگر یہ صحت مند ہے، تندرست ہے اور اس کی رائے درست ہے تو انسان کی جسمانیت بھی پروان چڑھتی ہے اور روحانیت بھی پروان چڑھتی ہے۔ یہاں بھی اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ مغفورہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے۔ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں ہمیشہ اپنی بات کا بذات خود ذمہ دار ہوتا ہوں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ہم تمہیں انبیاء و رسل کی خبریں سناتے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط اور مستحکم ہو۔ ہم آپ کو انبیاء و رسل علیہ السلام کے قصص، ان کی خبریں سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ قرآن کی یہ آیت بالکل واضح ہے اور اس کا مدعا بالکل صاف ہے کہ دلوں کی بیماری کا علاج فقط ذکر انبیاء میں ہے۔ اگر علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ کو کوئی بہتر مترجم معلوم ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی بہتر مترجم آپ کی نظر میں ہو تو خود بھی تلاش کرنا اور خود بھی اس تک رسائی کرنا۔ اور اگر بات آپ کے بہتر اور بہترین مترجم کی نظر میں بھی یہی ہو کہ دلوں کی بیماری کا علاج ذکر انبیاء کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے، تو جس بد نصیب کا دل بیمار ہے وہ آدم سے لے کے ذات خاتم تک ہر نبی کا ذکر غیرت کے ساتھ کیا کرے۔ قرآن ہمارے سامنے پڑھا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب اور اے حبیب کی امت، ہم آپ کو سابقہ انبیاء کی باتیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَکَ، تاکہ آپ کا دل مستحکم ہو، دل مضبوط ہو۔ اور آگے قرآن نے کیا کہا؟ وَجَاءَكَ، اے میرے محبوب، فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، یہ جو قرآن ہے اور جو انبیاء کی قصص ہے، جو انبیاء کی خبریں ہیں، جو انبیاء کے تذکار جمیل ہیں، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، میرے محبوب یہ مکمل سچائی ہے، وَمَوْعِظَةٌ، یہ نصیحت ہے، وَذِکْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ،
کا ایمان سلامت ہوتا ہے۔ ہر توحید پرست نام نہاد توحید پرست، نام نہاد محب اہل البیت اور نام نہاد محب صحابہ، نام نہاد توحید پرست، نام نہاد محب اہل البیت اور محب صحابہ، اس بات پر پھر غور کرے کہ پروردگار عالم نے دلوں کی درست ہونے کا نسخہ جو بتایا ہے وہ انبیاء کا ذکر بتایا ہے، اور انبیاء کا ذکر کیا جائے تو دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، ہارٹ اٹیک سے بچنے کا ایک نسخہ قرآن نے ذکر انبیاء بھی بتایا ہے۔ تو دل مضبوط ہوگا، وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے گا تو آپ اٹیک سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کی روحانیت بھی اٹیک سے محفوظ رہے گی، آپ کی جسمانیت بھی اٹیک سے محفوظ رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں تب بھی محفوظ رہ سکتی ہیں جب آپ کا اور ہمارا دل مضبوط ہو، اور دل ہی وہ لوتھڑا ہے کہ اگر یہ نبی کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس لوتھڑے کو تقویت بھی عطا فرماتا ہے، تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 111، یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ، بے شک یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں، كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نبیوں کے قصوں کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ لقد کانا، لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا، قد کا بھی معنی ہے شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ فی قصص ہے، ان کے جو قصے ہیں، کن کے؟ نبیوں کے، آدم سے لے کے ذات خاتم تک، فی قصص ہے، ان کے جو قصے ہیں، عبرۃ لأولی الالباب، ان میں نشانی ہے، کس کے لیے؟ جہلوں کے لیے نہیں، اولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ شیش محل وچ کتا وڑیا تو اس کو کچھ سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے دیکھے انہیں کتا ہی نظری آوے۔ اللہ نے شیش محل میں گھسنے والے کتے کی بات نہیں کی، اللہ نے کہا عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اولی الالباب کے لیے، اولی الالباب کے لیے عبرت ہے۔ عبرت کا معنی ہے نشانی، کنایا، علامت، پہچان کی جگہ، حق تک پہنچنے کے اور مشاہدہ کرنے کے نمونے اور عمل۔ قرآن نے کہا لقد كان في قصصهم، ان کے قصوں میں، کن کے قصوں میں؟ نبیوں کے قصوں میں۔ تو کہتا ہے شریف کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے نشانیاں ہیں۔
اللہ کہتے ہیں کہانی کو جھوٹا نہ سمجھنا. ماں کان حدیث یفترا، نبیوں کی بات کو، اہل اللہ کی بات کو، عباد اللہ الصالحین کی بات کو جھوٹا نہ سمجھنا. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ نبیوں کے قصے اپنے سے پہلے والے لوگوں اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. وتفصیل کل شیء، یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدن، یہ ہدایت ہے. ورحمت، یہ رحمت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جس کے پاس ایمان موجود ہے. باشعور لوگ ہیں. اب میری بات پہ غور کرنا. سورت ہود آیت نمبر 120، سورت یوسف آیت نمبر 111، دونوں سورتیں متصل ہیں. پہلے سورت ہود ہے، سورت ہود کے بعد سورت یوسف ہے. سورت ہود کی آیت ہے 120، سورت یوسف کی آیت ہے 111. اب ذرا یہاں گنتی کر. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذکر میں کون کون سے فائدے بتائے؟ وہ فائدے گنتی کر لیتے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. نبی کا ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے. گنتی کرو. ایک بات، نبی کا ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، نبی کا ذکر حق ہے. دو باتیں. وَمَوْعِظَةٌ، نبی کا ذکر نصیحت ہے. تین باتیں. سورت یوسف میں چل. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، نبی کا ذکر عبرت ہے. سبحان اللہ بولے. چار باتیں. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، نبی کے ذکر کا افتراء نہیں کرنا، مذاق نہیں اڑانا. پانچ باتیں. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، نبی کے ذکر میں ہر چیز کی تفصیل ہوتی ہے. کتنی ہو گئی؟ چھ باتیں. وَہُدًى، نبی کا ذکر ہدایت ہے. سات باتیں. وَرَحْمَةً، نبی کا ذکر رحمت ہے. آٹھ چیزیں صرف نبیوں کا ذکر کرنے سے اللہ عطا فرما رہا ہے. اب میں یہاں رک کر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. چلے قرآن مجید کی سورت سبا میں 12 نمبر 22، سورت کا نام سورت سبا، آیت کے نمبر غالباً 11-12 ہوگا. سبحان اللہ بولے، میں نکال لیتا ہوں. ابھی بعد میں آگے چل کے میں خاتم اور خاتم کی بات کرتا ہوں. ابھی مطلق نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ذکر ہدایت دیتا ہے. آدم اور سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ذکر نصیحت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ذکر رحمت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ذکر تفصیل کل شیء ہے. نبیوں کا ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے.
ورواحها شہر، وہ دن کے 12 گھنٹوں میں مہینے کی مسافت طے کرتا ہے، رات کے 12 گھنٹوں میں مہینے کی مسافت طے کرتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں۔ سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اسے ہوا پر اللہ نے کنٹرول دیا، جسے ہوا پر کنٹرول دیا وہ 24 گھنٹوں میں، یہ قرآن پڑھا ہے، 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کی مسافت طے کر جاتا ہے۔ جس کے قابو میں ہوا ہو، جو اپنے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر، اپنے ایروپلین پر بیٹھ کر، اپنے جہاز پر بیٹھ کر، چلو تختی کہہ لیں، جو اپنے تخت پہ بیٹھ کے 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کی مسافت طے کرے، اس کا ذکر دل مضبوط کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جب پلک جھپکنے سے پہلے خدا کے عرش کو بھی فیصلے کے واپس آ جائے۔ غور اور قابل فکر بات یہ ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان کے کنٹرول میں صرف ہوا ہے، اور یہاں قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پلک جھپکنے سے پہلے جو اللہ کی ساری کائنات اور کائنات بنانے والے خالق کی زیارت کر کے واپس آ جائے، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ دوسری دلیل میں پھر قرآن مجید سے دیکھتا ہوں، وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی تھی کہ تانبے کے پہاڑ کے پاس جاتے اور اشارہ کرتے تو پہاڑ سے تانبا اس طرح بہ کر باہر نکلتا جس طرح چشمے سے پانی بہ رہا تھا۔ یہ قرآن پڑھ رہے وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، حضرت سلیمان کے تانبے ہم نے صرف ہوا نہیں کی، تانبا بھی ان کے قابو میں کیا۔ ان کے باپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ میں لوہا لیتے ہیں تو لوہا موم بن جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں لوہا موم بنے اسے داؤد کہتے ہیں۔ اس کا ذکر رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، فراست بھی ہے، ایمان بھی ہے، دلوں کی مضبوطی کا سبب ہے۔ جو اپنے ہاتھ میں لوہے کو موم بنائے، جب اس کا ذکر اتنے فائدے دیتا ہے تو لپیٹ کر ساری کائنات جس کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے، اس خاطر کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ ویسے محترم اظہر استاد صاحب، یہ بھی تو ان کی بھی حالت ہے۔ مجھے امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر شیخ العرب والعجم، اس صدی کے مامور من الرسول، پچھلی صدی کے مامور من الرسول پیر مہر علی شاہ ہے، اس صدی کے مامور من الرسول خادم حسین رضوی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو کہ مامور من الرسول کا مامور من الرسول وہی ہوتا ہے جس کو رسول امر کرے کہ تو یہ کام کر، اور وہ کام اتنا مقبول ہے کہ شاید سمیت سب نے آج ان تک پڑھا، انہیں جانا، انہیں مانا، لیکن اپنے مثال کے 2 دن پہلے کا انہیں جانا۔
آج مالکوں نے مہربانی کی اور اپنا کام چیک کرنے آئے ہیں. سمجھو وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے تانبے کو سلیمان کے سامنے قابو میں کر دیا. سلیمان کے ابا حضور جناب داؤد کی شان یہ ہے کہ حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پرندے بھی صرف رقص نہیں کرتے، مٹی اور پتھر کے پہاڑ بھی رقص کرتے ہیں. کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، قرآن کی کہانی سنا رہا ہوں. قرآن کی کہانی قرآن کی زبانی. پرندے رقص کرتے ہیں، پہاڑ رقص کرتے ہیں، سناٹا کھا جاتا ہے جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں. ان کے معجزات کا عالم یہ ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا ہے. ان کے بیٹے کی شان کا عالم یہ ہے. آئینہ کت اللہ نے تانبا ان کے سامنے اس طرح بہا دیا جس طرح پانی کا چشمہ بہتا ہے. ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کیا، بڑے بڑے لنگر ڈالے انہوں نے. جن جن پہاڑ طیور بخوش حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں دے دیے. ایسے بات نہیں کر رہا. چل قرآن مجید کا 19واں 20واں پارہ، سورت کا نام سورت نمل. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ اونچا بولے. ادھر آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. وارث داؤد کے علم کے وارث سلیمان، داؤد کی کتاب کے وارث سلیمان، داؤد کی کرامات اور معجزات کے وارث سلیمان. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. ہمارے برگزیدہ پیغمبر نے یا ایھا الناس لوگوں کو مخاطب کر کے کہا علمنا منطق الطیر. ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. علمنا منطق الطیر. کوا کیا کہتا ہے سلیمان کو معلوم ہے. طوطا کیا بولتا ہے سلیمان کو معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. چڑیا کیا کہتی ہے سلیمان معلوم ہے سلیمان کو. کبوتر کیا کہتا ہے معلوم ہے سلیمان کو. یا ہمیں دین سمجھاؤ یا پھر ہم سے دین سمجھو. سبحان اللہ بولو تاکہ میں قوم کے سامنے اگلی بات یا قوم ہمیں دین سمجھائے یا پھر ہم سے دین سمجھے. علمنا منطق
کہتا ہے، کبوتر کیا کہتا ہے، چڑیا کیا کہتی ہے، علمنا منطق الطیر. یہ داؤد کا بیٹا سلیمان جانتا ہے، اور صرف جانتا نہیں ہے، ان کی بولی میں انہیں جواب بھی دیتا ہے. ان کی بولی میں انہیں جواب بھی دیتا ہے. اور پروردگار عالم نے فرمایا حتی اذا اتوا علی ذات النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وہ صرف پرندوں کی بولیاں جانتا اور سمجھتا نہیں. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ تو وادی نمل کے اندر رہنے والی چمٹیوں کی زبان بھی جانتا ہے. نتیجہ فکر دے دوں، لے لو کام آئے گا. جو پرندوں کی بولیاں اور چمٹیوں کی بولیاں سمجھے اسے سلیمان کہتے ہیں. جو بے جان پتھروں کی بولیاں سمجھے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. امیر المومنین مولا الملکین ولی الصادقین اخو الرسول زوج البتول خاطب النال اسد اللہ الغالب زیغن وقت غزل پر زمانہ ہادی برحق سیدنا علی ابن ابی طالب حدیث کی راوی ہے. فرماتے ہیں میں رحمت عالم کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے، ہماری سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آیا. ہم نے عرض کیا یہ کس کی آواز ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا فلاں پہاڑ پر فلاں پتھر مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے. دل کو مضبوط کرتا ہے تو جو پتھروں کی سن لیتا ہے کیا وہ تیرے میرے دل کی نہیں جان سکتا؟ حضرت چند ٹکے کا بندہ ہے، بندہ صرف سورۃ طارق پڑھ لینا، سورۃ طارق بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بندے کی اپنی حیثیت کیا ہے. چند ٹکے کا بندہ ہے، چند ٹکے کا بندہ غلاظت کا پلندہ ہے. انسان غلاظت کا پلندہ ہے، غلاظت کا پلندہ. خون جس کی غذا ہے، 9 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر غلاظت پی کے انسان دنیا میں آیا ہے. وہ انسان بھی اس ذات پہ بحث کرتا ہے کہ نبی بشر ہے یا نبی نور ہے. دو کے بعد کیوں نہیں جانتا؟ اتنی کٹر موجود ہو سب ایک اللہ کرم تو پہلے کسی کٹر اتنا دبو کے مار جاتا. جدا کلمہ پڑھے ادا حیاء کوئی نہیں کہ کلمہ کس دا پڑھے. تم اسلام نو ماٹا دیتا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا طول ذات النمل قالت
مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان. سبحان اللہ اسی بولو. لا یحتمنکم سلیمان. مفسرین کہتے ہیں جب حضرت سلیمان کا لشکر روانہ ہوا اس وقت 3 میل کا فاصلہ تھا وادی نمل اور لشکر سلیمانی کے درمیان. یہ وادی نمل اس وقت سعودیہ کے شہر طائف سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نمل موجود ہے. یہاں سے جناب سلیمان اپنے لشکر سمیت گزر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے چمٹی نے 3 میل سلیمان کا لشکر دور ہے اور اپنی رعایا سے کہتی ہے قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اپنے لیڈر نے دسے کرو اس چمٹی جتنا عقل تو آڈے کی ہونا چاہیے. یہ نہ بروکر کرو دلالوں دسے کرو فلاں نے گٹر بنوا دیا, فلاں نے نالی بنوا دی, فلاں کے پاس ہم گئے اس نے چائے کی پیالی دے دی, فلاں نے چاول کھلا دیے. بس اے زندگی ہے. اگر اے زندگی ہے کہ پھر اس کو بہتر ہے کسی گٹر قوم نے ڈوب کے مار جانا چاہیے. نا زندگی یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری موجودگی حضور کی عزت ڈاکہ کیوں پیا. میرا تعلق ضلع تک کی تحصیل پنڈی گھیب نال ہے. پنڈی گھیب دے کھڑکا جب میں چپیڑا ماری 2023 کے الیکشن ہے کہ پنڈی گھیب دے کھڑکا جب جگیردار میں کوتے تے چپیڑا ماری. تاریخ اس گل نوں یاد رکھے گی. اچھا چپیڑا مار دیتی ہیں قوم اتنا بھی نہیں پوچھ سکنی کہ حضور کی عزت ڈاکہ کیوں پیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے میری رعایا اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان. سبحان اللہ اسی بول. اللہ دا خدا آج میں تھانوں کچھ بھی نہیں آکا دینا تواڈے لیڈر نوں کچھ آکا وے ورنہ جس طرح اسی ننگا کر رہے ہیں ایک تاریخ ہے. سبحان اللہ بول تے پہلے گھر بتائیے. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چمٹی اپنی دوستوں سے کہہ رہی ہے, اپنی رعایا سے کہہ رہی ہے, خود بھاگ کے یورپ نہیں جا رہی. اپنی رعایا سے کہہ رہی ہے میں نہیں اتنی ہوں کہ تسی بھی جلدی جلدی سراغ میں بڑھ جاؤ. یہ گل بھی نہیں آکھ رہی کہ سلیمان تو انہوں کو چل دے سکتے کیونکہ چمٹی ہوگی بھی جاننی نبی یہ کم نہیں کر سکتا. نبی زندگی مر جا, نبی موت نہیں کرتا. سبحان اللہ بول کے غائب نہیں کرتا. اس جڑے جملے بولے انہیں جملے تے غور کرتا ہوں میں عقیدہ سمجھانا. لا یحتمنکم سلیمان. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے وجنودہ وهم لا یشعرون. کہیں بے خبری میں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. بے خبری میں اتنی بات تو چمٹی بھی جانتی ہے جو نبی کا صحابی ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا. اگر سلیمان کی صحبت میں رہنے والوں کی حفاظت کا یہ عالم ہے تو محمد سے قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا.
کہ بلا بندے روٹی واسطے اپنے اپنے رولے پائیں، کوئی صحابہ دا محب بنا وطنا، کوئی اہل بیت دا محب بنا وطنا، یہ تو اڑی روٹی دا چکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹکڑے دا مسئلہ، ورنہ قرآن پڑھو، قرآن صحابہ ہومن جے اہل بیت ہومن، قرآن دویاں نو رضی اللہ عنہ ہوئی اسی اس قوم کو یہ سمجھانا چاہنے ہیں کہ کم از کم تسی ڈرامے نہ کرو، میں نو ڈرامے نہیں کرنے چاہیے، کیوں؟ انہوں نے مجبوری ڈرامے کرنا کیونکہ اتھے مال لگایا، اسا مدینے دا لنگر کھاتا ہے، جتھے مال لگا ہوئے اتھے ڈرامے ہونے، جتھے مدینے دا لنگر کھاتا گیا ہوئے اتھے صحابہ کی عزت ہونی ہے، اہل بیت کا بھی احترام ہونا۔ میں نے گل دسو، قرآن کی سورۃ مجادلہ کی 22 نمبر آیت ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من خاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ کائنات کے بارے سے آپ کی فرمانے ہو کہ آپ نے دو لفظی جواب دیتا، آپ نے فرمایا کتیا نہ کم مالکہ دے راکھی کرنا ہونا، مالکہ دے فیصلے کرنا نہیں ہونا۔ کسی علامہ صاحب کے جملے قدر دیکھو، کتیاں دا کام مالکہ دے فیصلے کرنا نہیں ہوندہ، مالکہ دے راکھی کرنا ہوندہ۔ ایک کانفرنس دے اندر ایک سوال دوبارہ ہویا کہ دو لفظی جواب دیتا، فرمایا اہل بیت کے صحابہ کے دو بڑے مقام دے مالکان، جس مقام کے حضور علیہ السلام کی سواری نے پیشاب کی تھا، امت کو حضور دی سواری مبارک دے پیشاب کو بھی اگے نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور جملہ تو انہوں دس دے ماں، فرمایا حضور صحابہ و اہل بیت کے دروازے تو کے لبنا، دو لفظی جواب دیتا، سخیہ دے مالکہ میں کمیاں دے حصے ضرور ہوئے، سخیہ دے مالکہ میں کمیاں دے حصے ضرور ہونے، لیکن کمیاں لینا نہ ہوئے۔ سخیہ دے مالکہ میں کمیاں دے حصے ضرور ہونے، لیکن شرط ہے کہ کمیاں سخیہ کو لینا نہ ہوئے۔ توجہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا بولو سبحان اللہ۔ جب جناب سلیمان نے چمٹی کی آواز سنی، آج سائنس اتنی ایڈوانس ہے کہ مشتری تک انسان پہنچ گیا، زمین کے تہخانوں میں انسان نے کھوج لگا لیا، مینڈکوں اور مچھلیوں کی آواز ریکارڈ کر لی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو چمٹی کی آواز ریکارڈ کر کے بتائے۔ اگر کوئی ہو گیا تو میں ضرور دسے، میں بات بدل رہا، ابھی تک کوئی ایسا آلہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے پاس بھی موجود نہیں جو چمٹی کی آواز ریکارڈ کرے، جس کی آواز ابھی تک کوئی آلہ ریکارڈ نہیں کر سکا، اس کی آواز اللہ کا نبی سن کے پتا بسم ضاحکا من قولہا۔ رکے میں بتاتا ہوں میرا کہاں لگانا ہے، فتبسم ضاحکا من قولہا، جب چمٹی کی 3 میل کی فاصلے سے سلیمان پیغمبر نے آواز سنی تو قرآن کہتا فتبسم، پہلے ہنسے مسکرائے، ضاحکا پھر کہہ لگا کہ ہنسے، فتبسم ضاحکا من قولہا، فتبسم ضاحکا من قولہا، جو چمٹی کی آواز سن لے اسے سلیمان کہتے ہیں، جو بے جان پتھر کی فریاد سن لے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔
ما نثبت به فؤادک، نبیوں کا ذکر کرنے سے دل مضبوط ہوتے ہیں، مضبوط۔ پہلے ہنسے، پہلے مسکرائے، پھر ہنسے، اور ہنس کے کیا کہا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پروردگار عالم رب اوزعنی، مجھے توفیق دے۔ یہ حاکم واسطے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ ان اوزعنی رب اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا، پروردگار مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مرنے کے بعد مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کرنا جن پر تو نے رحمت کی ہے۔ مرن تو بات تو سارا کچھ ختم ہو جانا۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں انہیں بندے میں شامل کروا جڑے تیرے متقی تے پرہیزگار بندے ہیں۔ گلیاں محلے دے اندر رہنے والے جل کرو ضرور ضرور پوچھے کرو۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 101، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی مثال پر دعا کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، توفنی مسلمہ، جب مجھے موت دینا تو مسلمان بنا کے موت دینا، والحقنی بالصالحین، جنت بعد میں دینا، باغ بعد میں دینا، جنت کے انعام بعد میں دینا، والحقنی بالصالحین، مرن تو بعد میں چلے لوگوں کے بعد ملا دینا۔ یہی تو حضرت موسیٰ کی قرآن میں موجود ہے، یہی تو حضرت سلیمان کی موجود ہے، یہی تو حضرت نوح علیہ السلام کی موجود ہے، یہی تو حضرت آدم کی موجود ہے۔